کرنے والا کوئی بھیج دے، تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آپ ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں، اور حضرت علامہ ثاقب شامی صاحب قبلہ سے درخواست ہے کہ وہ اور جو ہمارے اسٹیج پر رونق افروز تمام لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اور اس کے علاوہ آج سے 2 دن پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 3 نوجوان بچے، وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی، ان کی بھی مغفرت کے لیے آپ دعا کریں۔ اب جس کا انتظار میں حضرت علامہ پیر ثاقب شامی صاحب قبلہ ان کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں، خطاب شروع کریں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بغور سماعت کریں۔ Cushion or something would be better if it's possible. Is there any cushion? Cushion. Can you take this please? This is pre-cut. Yeah. But here's with Can you put your ears close to me? MashaAllah. That's fine, that's perfect. Okay. That's fine. That's fine. Leave it here. Put some water in, please. Ask him the name of the organization. Muslim Social Work. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وقد صدقت انت یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انتہائی عزت و توقیر کے لائق طلاب العلم، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ، پردہ نشین خواتین امت، علماء کرام، مشائخ اعظام اور وہ تمام احباب جن کی پرخلوص کاوشوں اور انتھک محنتوں سے آج کی یہ پرنور مجلس پورے تذک و احتشام سے منائی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. First and foremost, I would like to express my gratitude to all the organizers of this beautiful event, especially Janab Amir Khan Sahib, who has been in contact with me when I was in UK. And mashallah, constantly he's been calling me and calling the members of the organization of Kanzul Huda and all the organizers in Bangalore. Allah bless you and Allah accept all your efforts and all the efforts of all the members of your organization. And Janab Professor Dr. Liaquat Maini Sahib Muddazilul Ali, mashallah, he's a great lecturer and a great historian. Alhamdulillah, has been working in this field for such a long time and one of the masters of spiritual sciences. He's also blessed us with his presence tonight. And we have our guest who has come with us from Bangalore, Janab Aziz Sayyid Sahib, who's one of the founders of Milad Wasilat Committee, Bangalore, and alhamdulillah has been working for a very long time to spread the word of Islam and to spread the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And all the dignitaries and great ulama, mashallah, from Bareilly Sharif and other scholars who are present here, Allah bless you all and Allah accept all your efforts. آج کی اس خوبصورت بزم میں جو سبجیکٹ میں دیا گیا ہے Savior of humanity, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Savior of humanity in the light of higher objectives of Sharia, higher objectives of Islamic legal system. مقاصد شریعہ کی روشنی میں محافظ انسانیت، یہ آج کی اس بزم میں ہمارا ٹائٹل ہے اور ایک انتہائی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. مقاصد شریعہ، ہائر آبجیکٹیوز آف اسلامک لیگل سسٹم. اس پر دور حاضر میں بہت کم کلام کیا جاتا ہے. آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ دین اسلام کے وہ مقاصد جن سے ویسٹرن ورلڈ نے، پوری دنیا نے فائدہ حاصل کیا، ہر چند کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقاصد الشریعہ پر ویسٹرن تھنکرز یا مستشرقین جنہوں نے بہت کلام کیا، بہت تحقیق کی، وہ اوپنلی اس پر کلام نہیں کرتے. امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس، برٹش کامن لا، اس پر اگر ہم غور کریں اور دیکھیں مقاصد الشریعہ اور امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کے مابین موازنہ اور مقارنہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس اور برٹش کامن لا بھی انہی مقاصد شریعہ سے حاصل کیا گیا ہے. اس پر انشاءاللہ تعالی آج ہم دلائل سے کچھ کلام کریں گے اور پھر اسی ضمن میں ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام امن، پیغام محبت، پیغام امن و آشتی اور محبت اور رواداری پر کچھ معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج پورے عالم میں جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں. الیاذ باللہ، a prophet of terrorism, a militant prophet, an oppressor، اس قسم کے
الفاظ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اگرچہ اس چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو کیا دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا دیا، غیر مسلموں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حاصل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کیسے ہیں؟ یہود کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کیسے ہیں؟ عیسائیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کیسے ہیں؟ اور پھر یہ دنیا، انسان تو پوجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نباتات، جمادات، شجرات، حیوانات، ملائکہ، جنات، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ رائٹس آف ویمن پر بہت کلام کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ کچھ ایسے قوانین اور اصول و ضوابط دیے جس کی وجہ سے ویمن رائٹس کو ڈیمینش کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اگر ہم مختلف معاشروں پر غور کریں، مختلف تہذیبوں پر غور کریں، ایک بیبلونین سویلائزیشن ہے۔ بیبلونین سویلائزیشن میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تو بدلہ اس سے نہ لیا جاتا، اس کی زوجہ سے لیا جاتا۔ یہ بیبلونین سویلائزیشن کا حصہ ہے، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تو اسے یہ حق حاصل تھا کہ ریونج اس سے نہ لیا جاتا۔ اگر وہ چاہتا، وہ کہتا کہ میری زوجہ کو قتل کر دو، بدلہ میری زوجہ سے لو، تو اسے یہ کہنے کا حق حاصل تھا اور بدلہ لیا جاتا۔ اسی طرح گریک سویلائزیشن کو دیکھیں، اسٹڈی کریں، تو گریک سویلائزیشن میں عورت کو ہر برائی کی جڑ تصور کیا جاتا تھا، the root of every evil۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل رومن سویلائزیشن کو اسٹڈی کیا جائے تو رومن سویلائزیشن میں ایک خاوند کو اپنی زوجہ کو قتل کرنے کا حق حاصل تھا۔ وہ چاہتا، قتل کرتا تو کرمنل افینس نہیں سمجھا جاتا، کس نے کوئی کرائم کیا ہے، یعنی اے ہسبینڈ ہیڈ دا رائٹ ٹو مرڈر ہز وائف۔ اسی طرح ایجپشن سویلائزیشن کو اسٹڈی کریں تو a woman was known as a symbol of Satan، شیطان کی علامت عورت کو کہا جاتا تھا ایجپشن سویلائزیشن میں۔ افلاطون جیسے لوگ، پلیٹو کہتا ہے کہ وومن، ایک عورت، یہ انسان ہی نہیں ہے، وہ عورت کو انسان ہی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور پھر عرب سویلائزیشن، جس کو اللہ عز و جل بیٹی کی نعمت عطا فرماتا، وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ایسے معاشرے میں کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہے کہ دو بیٹوں نے اپنی والدہ کو مارکیٹ میں جا کر بیچ دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تہذیب سے آری قوم میں ایسا انقلاب برپا کیا، ایسی ریولوشن پیدا کر دی کہ وہیں لوگ جو منڈیوں میں اپنی ماں کو بیچ دیا کرتے تھے، ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ میری ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ وہ ریولوشن ہے۔ کیرن آرمسٹرانگ ایک فیمس برٹش ہسٹورین ہے، عیسائی ہے، آکسفورڈ سے اس نے گریجویشن کی، اور ویسٹرن دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے کیرن آرمسٹرانگ۔ وہ کہتی ہے کہ میں انٹلیکچولی افینڈیڈ ہوں۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا پروفٹ آف آور ٹائم،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم, the prophet of our time, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ حضور ہمارے دور کے نبی ہیں, ہمارے دور کے نبی ہیں. اس کتاب میں وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ کتاب فقط اس لیے لکھی کہ جب میں میڈیا پر ہر طرف یہی دیکھ رہی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیٹنٹ پروفٹ کہا جا رہا ہے, اپریسر کہا جا رہا ہے. وہ کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دور میں تشریف لائے جس دور میں بات بات پر انسان کو قتل کر دیا جاتا تھا, اور ایسی قوم تک امن کا پیغام پہنچایا جو 40 سال سے they were fighting a war which lasted for 40 years, and the reason why it started was a horse race. A war that started on the basis of a horse race lasted for 40 years, and thousands of people were assassinated because of that war. ایک ایسی قوم جو ایک چھوٹے سے اختلاف کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کر دیا کرتی تھی اور 40 سال تک ان کی جنگ جاری رہتی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کے دل میں محبت اور امن اور مساوات کا پیغام عام کر دیا. وہ کہتی ہے ایسا نبی یہ پیغمبر دہشت نہیں ہو سکتا, یقیناً پیغمبر محبت ہے. کیرن آرمسٹرانگ کہتی ہے جب میں نے سب سے پہلے تحقیق کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے, یہ غیر مسلم ہے, عیسائی ہے. وہ کہتی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہمارے لیے ایک معیار ہے کہ ہم اگر کسی پر تحقیق کریں تو ہمیں اس پکچر کی دونوں سائڈز کو دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے, اور ہمیں پہلے ٹرین اسی طرح کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخصیت پر کچھ کلام کریں, کسی کی بایوگرافی لکھیں, تو ہماری ٹریننگ شروع سے ایسے ہی ہوتی ہے کہ ہمیں پہلے تیار ہونا پڑتا ہے, اپنا اوپینین چینج کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ضروری ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میں نے اخلاص کے ساتھ, ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کیا, اور جب اسٹڈی کیا تو اس وقت آئی واز انٹلیکچولی افینڈیڈ. وہ کہتی ہے میں انٹلیکچولی افینڈیڈ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا کلام کیا جا رہا ہے, اور اس بنیاد پر اس نے یہ کتاب لکھی. اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو خلوص سے پڑھے تو کبھی یہ نہیں کہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ دہشت کا پیغام لے کر آئے ہیں. آج کی اس نشست میں ہم قرآن کریم کی چند آیات پر بھی کلام کریں گے جس پر مستشرقین نے بہت بحث کی ہے, بہت زیادہ میڈیا پر انہی آیات کا علیہ باللہ ان کی باطل تعویلات کو پیش کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے ایک غیر مسلم, ایک کرسچن جو ایمان لایا, اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ایمان لانے کی وجہ کیا ہے, کس چیز نے تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنا قریب کر دیا کہ تو نے کرسچینٹی سے توبہ کر لی اور تو نے اسلام کو قبول کر لیا. اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ ہے, فقط ایک واقعہ. میں نے وہ واقعہ اسٹڈی کیا تو میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی. وہ کہتا اس وقت میں غیر مسلم تھا, نن مسلم تھا, لیکن اس ایک واقعے نے میرے دل میں انقلاب برپا کر دیا. وہ کیا تھا؟ سماعت فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی شریف میں, ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے میرا بیٹا گم شدہ ہے, ننھا بیٹا, 3 دن سے میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا. اس کی ماں بھی پریشان ہے, میں بھی پریشان ہوں. 3 دن سے ماں نے کچھ کھایا نہیں ہے, کچھ پیا نہیں ہے, رات کو نیند نہیں آتی, ہم بیٹے کو تلاش کر رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے, آپ کی دعا کی برکت سے میرا بیٹا مجھے مل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کا ارادہ ہی کیا تھا. تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کو ابھی میں نے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف کے قریب ایک باغ ہے, اس باغ میں دیکھا ہے, وہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے, بے قابو ہو جاتا ہے, بھاگ کر جاتا ہے اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاتے ہیں, فرماتے ہیں تو واپس آ جا. حضور کی بارگاہ میں واپس آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر کیا ہوا, اچانک تو بھاگ کر اس طرف بھاگ رہا ہے, جا رہا ہے, کیوں گیا ہے تو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ میرے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں, یو نو دا اسٹیٹ آف مائی ہارٹ. 3 دن ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے, اس کی ماں پریشان ہے, میں پریشان ہوں. جو ہی یہ صحابی
انہوں نے اطلاع دی کہ میرا بیٹا مدینہ المنورہ میں ایک باغ میں کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، تو میں تحکم کھو بیٹھا، بے قابو ہو گیا، اپنے اوپر قابو نہ پا سکا، اور اسی لیے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے میں یہاں سے جا رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے دل کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں یہ تیرے بیٹے کا پیار ہے جس کی وجہ سے تو فوراً وہاں سے اپنے بیٹے کی تلاش میں جا رہا تھا، لیکن بلانے کا ایک مقصد تھا، ایک ریزن تھی، میں نے اس لیے تجھے بلایا۔ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو اسے بیٹا کہہ کے نہ پکارنا۔ اب فوراً جب مدینہ المنورہ میں اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو اسے ابنی نہ کہنا، ہے میرے بیٹے، اسے نام سے پکارنا، اس کا جو بھی نام ہے اس نام سے پکارنا، یہ نہ کہنا میرے بیٹے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے؟ اب غور کیجیے، یہ وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے ایک غیر مسلم ایمان لا چکا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن چکا ہے، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے الاپ رہا ہے۔ ایک جملہ، وہ کیا تھا؟ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت کیا ہے، میں کیوں نہ اسے بیٹا کہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دن سے تو نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے، اب جب اچانک تو اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو تیرے کلام میں بلا کی مٹھاس ہوگی، اس قدر پیار ہوگا، تو جب انتہائی پیار سے اپنے بیٹے کو پکارے گا، ہے میرے لختے جگر، ہے میرے چاند، ہے میری آنکھوں کے تارے، ہے میرے پیارے، ہے میرے بیٹے، تو مجھ محمد کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ان بچوں میں کوئی یتیم نہ ہو، وہ جو باقی بچے کھیل رہے ہیں ان میں کوئی یتیم اگر ہوا تو اس یتیم کو تکلیف ہوگی اور وہ کہے گا کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا، کہتا ہے میرے بیٹے، ہے میرے پیارے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹا گھر جا کے کہہ لینا، لاڈ گھر کر لینا، گھر جا کر کر لینا، پیار کا اظہار گھر جا کر کر لینا، ان بچوں کے سامنے نام سے پکارنا۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط یہ ایک جملہ تھا جس نے میرے دل کی کایا پلٹ دی، اور مجھے یقین ہو گیا یہ پیغمبر امن ہے جسے لوگوں کے اولاد کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کا احساس ہو، ان کے دلوں کی کیفیات کا احساس ہو، وہ پیغمبر دہشت نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً پیغمبر امن و آشتی اور پیغمبر محبت اور وفاداری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم احبہ، یقیناً مسکنسٹرو کیا گیا ہے قرآن کریم کی آیات کو، یقیناً رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو غلط طور پر میڈیا میں پھیلایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں، تمام کائنات کہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں اور تمام کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مقید نہیں ہے، اس قدر محبت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، ہے میرے صحابہ تمہارے نزدیک سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک سب سے عجیب ایمان تو ملائکہ کا ہے، فرشتوں کا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے ایمان میں کیا عجیب بات ہے؟ افضلیت کی بات نہیں ہو رہی، عجیب، یونیکنس۔ حضور نے ارشاد فرمایا ملائکہ وہ تو اپنے رب کے نزدیک ہیں، رب کے قریب ہیں، ان کے ایمان میں کیا عجیب بات ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے نزدیک انبیاء کا ایمان سب سے عجیب ہے، انبیاء کا ایمان سب سے عجیب ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، ان کے ایمان میں کون سی عجیب بات ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے۔ فنحن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو میرا چہرہ والضحیٰ خود دیکھتے ہو، تم تو میرا حسن دیکھتے ہو، تم تو مجھے دیکھتے ہو، تمہارے ایمان میں کون سی عجیب بات ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ خود ارشاد فرما دیں کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک سب سے عجیب ایمان میرے ان عاشقوں کا ہے، ان دیوانوں کا ہے، گویا کہ فرما رہے ہیں
ان عاشقوں کا ہے جو 1400 سال بعد آئیں گے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں میری عظمتوں کے ترانے الاپیں گے، جنہوں نے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی جان، مال اور اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میرے نزدیک سب سے یونیک ایمان ان عاشقوں کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور ہم سے پیار کرتے ہیں، ہر ایک سے پیار کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے مستقبل کا علم عطا فرمایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اس ماں کی عمومیت میں اتنی وسعت ہے، یہ عام مخصوص البعض نہیں ہے، اس میں کوئی تخصیص مخصص نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جس کا وہ علم نہیں رکھتے تھے، اللہ جل وعلا نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ تو محترم احبہ، حضور دیکھ رہے ہیں کہ آج جب دین دشمن عناصر دین اسلام کی تعلیمات پر انگشت تنقید اٹھا رہے ہیں اور زبانیں تان دراز کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹیکس ہو رہے ہیں، تو یہ ہم پر فرض ہے، اگر وہ ہم سے پیار کرتے ہیں تو ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاؤں کا اظہار کرتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح پیاری تعلیمات کا پرچار پورے عالم میں کریں۔ ہم پر فرض ہے، اور اس پر آخرت میں مواخذہ ہوگا۔ ہمیں دنیا کے متعلق ہر چیز کا علم ہوتا ہے، کسی سیلیبریٹی کے متعلق پوچھا جائے ہم اس کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، کسی مووی ایکٹر کے متعلق پوچھا جائے اس کی تمام ہسٹری کا ہمیں علم ہوتا ہے، کسی فٹ بالر یا کرکٹ پلیئر کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے ہم ہر ٹیم کے فٹ بالرز کے نام جانتے ہیں، ان کی ہسٹری کو جانتے ہیں، وہ کہاں پیدا ہوا، اس کی عمر کیا ہے، سب کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ لیکن کوئی ہم سے پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے ہیں تو ہمیں علم نہیں ہوتا۔ کوئی ہم سے پوچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں تو ہمیں ان کے نام تک کا علم نہیں ہوتا۔ کوئی پوچھے عشرہ مبشرہ صحابہ کتنے ہیں، ہمیں ان کے نام کا علم نہیں ہوتا۔ تو محترم بھائی، یہ ضروری ہے ہم علم بھی حاصل کریں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب بھی دیں۔ آئیے قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں مقاصد الشریعہ کو بیان کیا گیا ہے، مقاصد الشریعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ امام جوینی، امام الحرمین، ایک عظیم اسکالر ہو گزرے ہیں، امام شاطبی اور امام غزالی رحمہ اللہ، ان تمام نے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیہ نمبر 151 اور 152، اس سے استنباط کیا ہے کہ شریعت مطہرہ کے 5 بنیادی مقاصد ہیں، ضروری مقاصد ہیں۔ کتنے مقاصد ہیں؟ اسلامک لیگل سسٹم میں اسلامک شریعت کے ضروری مقاصد 5 ہیں۔ یہ آج کی اس محفل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ مستقبل میں کوئی شخص قرآن کریم کی باطل تعویلات پیش کرتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو اپنی بھٹی کا ایندھن بنانے کے لیے، دہشت گردی میں ملوث کرنے کے لیے، خودکش حملوں پر آمادہ کرنے کے لیے، اقتلوا المشرکین کل آل دی نان مسلمس، ایسی آیات کی باطل تعویلات پیش کرتے ہوئے کسی کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شریعت مطہرہ کا ہر حکم، ہر لیگل حکم، ہر حکم شرعی اس کے مقاصد ہیں، اور ان مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس، پروٹیکشن آف لائف۔ شریعت مطہرہ کا سب سے پہلا اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ضروریات ہیں، پھر حاجیات ہیں، پھر کمالیات و تحسینیات ہیں، لیکن آج کی اس محفل میں فقط چند باتیں ضروریات پر کروں گا۔ شریعت مطہرہ کے ضروری مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس۔ اسلامک لیگل سسٹم میں ہر قانون پر آپ غور کریں تو انسانی جان کو پروٹیکشن مہیا کرتا ہے۔ حفظ النفس، آپ میرے بعد ایک مرتبہ یہ جملہ آپ ریپیٹ کر لیں۔ اسلامک لیگل سسٹم کا شریعت مطہرہ کے مقاصد میں سب سے بنیادی مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ پروٹیکشن آف ہیومن لائف۔ دوسرا حفظ الدین، حفظ الدین، حفظ الدین، کہیے حفظ الدین، پروٹیکشن آف ونز ریلیجن۔ تیسرا بنیادی مقصد
حفظ العقل, protection of intellect and sanity. حفظ العقل, protection of intellect and sanity. آپ کہیے حفظ العقل, عقل کا تحفظ. اسلام عقل کو پروٹیکشن دیتا ہے, یعنی ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو برباد کر دے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. وہ ڈرگز ہوں, الکحل ہو, ایسی جتنی بھی چیزیں انسان کی عقل کو برباد کر دیتی ہیں, یہ شریعت مطہرہ میں ان چیزوں کی حرمت کے پیچھے مقصد ہے. پھر اس مقصد کے مراتب ہیں. ہر درجہ مقاصد شریعہ میں حفظ النفس آپ کو نظر آئے گا. پہلا اسلامک لیگل سسٹم میں سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے. سب احباب بولیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں بھی بولتا رہوں گا. 2-3 دن سے نیند نہیں کی میں نے, اور آج بھی آیا ہوں. آتے ہوئے مسلسل سفر جاری ہے, حیدرآباد سے یہاں آئے ہیں. یہاں پر بھی دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. پھر یہاں بھی بالکل نیند نہیں کر پایا. تو انشاءاللہ اگر آپ کا ذوق سماعت زندہ رہا تو میری نیت میں بھی کوئی تھکن محسوس نہیں کریں گے. تو آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو میں محسوس کروں گا کہ یہ ایک جدید موضوع تو قدیم ہے, پرانا ہے, لیکن اس کا جو لنک آج دور حاضر میں آج ہمارے معاشرے سے وہ بڑا اہم ہے. تو اسلامک مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد حفظ النفس, دوسرا مقصد حفظ الدین, تیسرا حفظ العقل, چوتھا مقصد حفظ النسل. اسلام پرووائڈز پروٹیکشن ٹو نسل, ٹو پروجنی. یہ جو پورا ہمارا فیملی سسٹم ہے, اسلام میں ایک مستقل ادارہ ہے. ہر وہ چیز جو فیملی سسٹم کو ختم کر دے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. وہ کسی غیر محرم سے شادی سے قبل علیاذ باللہ حرام تعلقات ہوں, یا ہر وہ چیز, یا پورنوگرافی ہو, حرام دیکھنا, ہر وہ چیز جو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دی اس کو دیکھنا, اور وہ تمام چیزیں جو انسان کو اس طرف راغب کریں ان کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے. پھر اسلام میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے جتنے بھی قوانین ہیں یہ حفظ النسل کے تحت آتے ہیں. پروٹیکشن آف پروجنی, اولاد نسل کی پروٹیکشن, یہ اسلام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے. پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس. دوسرا مقصد حفظ الدین. تیسرا حفظ العقل. چوتھا مقصد کیا ہے؟ حفظ النسل. پانچواں مقصد ہے حفظ المال, protection of one's wealth and property. protection of one's wealth and property. حفظ المال. یہ 5 بنیادی مقاصد ہیں. آپ غور کریں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے معاشرے میں رہتا ہو جس میں اسے اس بات کا یقین ہو کہ اس کی جان بھی محفوظ ہے, اس کا مال بھی محفوظ ہے, اس کی اولاد بھی محفوظ ہے, اس کی عقل بھی محفوظ ہے, اس کی نسل بھی محفوظ ہے, تو اس کی زندگی کیسی خوبصورت زندگی ہوگی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ حکم ہے, عطا کردہ نظام ہے, اور یہ شریعت مطہرہ کے ہر حکم میں یہ موجود ہے. حفظ النسل, حفظ العقل, حفظ الدین. اگر کسی کو اپنے دین پر, جس دین سے اس کا تعلق ہو, آزادی حاصل ہو, وہ آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکتا ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو, کوئی ہرڈل نہ ہو, کوئی obstacle نہ ہو, تو اس کی زندگی کیسی خوبصورت زندگی ہوگی. اسے یہ حق حاصل ہے. حفظ المال, وہ پوزیسر ہے اپنے مال کا, جو بھی اس کا مال ہے, اس کی پراپرٹی ہے, اس کی لینڈ ہے, کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس کی لینڈ پر قابض ہو. اگر ایسا معاشرہ ہمیں مل جائے تو کیسا خوبصورت معاشرہ ہوگا. یورپین کنٹریز میں 1850 کے بعد عورت کو کسی لینڈ کی پوزیشن کا حق 1850 میں ملا. 1850 کے بعد ریسنٹلی چند یورپین ممالک میں ریسنٹلی عورت کو کسی پراپرٹی اور کسی لینڈ کی پوزیشن اور اونرشپ کا حق حاصل نہیں تھا, لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ حق عورت کو عطا فرما دیا. حفظ المال, پروٹیکشن آف ویلتھ, یہ 5 بنیادی مقاصد ہیں شریعت مطہرہ کے. محترم احبہ, ان مقاصد کو سمجھنے کے لیے مزید بہت تفصیل سے کلام کیا جا سکتا ہے. ایک ایگزامپل میں پیش کرتا ہوں ان مقاصد کے حوالے سے, چاہے تاکہ آپ کسی حد تک ان مقاصد کو سمجھ لیں. شریعت مطہرہ میں یہاں پر بڑی تعداد میں علماء کرام موجود ہیں اور یہ ان اصطلاحات کو جانتے ہیں. میں بریفلی کوشش کروں گا کہ ان اصطلاحات کو
عوامی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، ایک ایگزامپل دے کر کوشش کروں تاکہ یہ بات آپ سمجھ لیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اختتامی کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند تعلیمات کے حوالے سے ہوگا. یہ چونکہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے، اس کو سمجھنا ہر فرد کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن آسان اگزامپل کے ساتھ میں سمجھاؤں گا تاکہ فیوچر میں کوئی غیر مسلم آپ پر اعتراض کرے. سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اقتلوا المشرکین کل آل دی نان مسلمس. اب قرآن میں ہے، قرآن کریم کی فقط اسی آیات کو پڑھ کر لوگ دہشت گردوں کی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ صوفیاء کی تعلیمات سے دور ہیں. اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن میں کوئی شک نہیں اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب ہمارے پاس بے شمار نوجوان برطانیہ میں، یو کے میں ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کل آل دی نان مسلمس. اگر ہم کسی نان مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ کر کتنے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں. اور یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سورہ بقرہ میں ہے. قرآن انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے اور قرآن انسان کو گائیڈنس بھی مہیا کرتا ہے. یہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بے شمار ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت کی راہوں کے راہی بن جاتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کس میں کوئی شک نہیں؟ قرآن میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. فیہ یہ جو جار مجرور ہے اس کا متعلق ثابتن میں جو ہوا ضمیر مرفوع محل المتصل، یہ ذل حال ہے. ھدی اس کا حال واقع ہو رہا ہے، اور یہ حال تعلیلیہ ہے. ھدی حال تعلیلیہ ہے، یعنی قرآن میں شک نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے. یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے. قرآن میں شک نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات میں تعارض ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے. ایک شخص قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ غیر مسلم کو قتل کرنا حرام ہے. جس نے ایک جان کا قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا. دوسرا کہہ رہا ہے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ غیر مسلموں کو قتل کرو. اب اپیرنٹلی ایک کنٹرڈکشن ہے، اپیرنٹلی ایک تعارض ہے. اب اس تعارض کا ازالہ ہم کیسے کریں؟ اس کو ایلیمینیٹ کیسے کریں؟ ہم اپنے سٹیجز پر بتاتے رہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن ہیں، پیغمبر رحمت ہیں. ہم انہی آیات کو پیش کرتے رہیں جن آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اجاگر ہوتی ہے. دوسری جانب کچھ ایسے لٹرلسٹس، اینتھروپومارفسٹس جو ظاہری طور پر قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے ہیں اور نوجوانوں کو برین واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کی مکمل وضاحت نہیں کرتے، وہ انہی آیات کی باطل تعویلات پیش کرتے ہوئے ان کو گمراہ کرتے ہیں. تو ہم کیسے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو تم اس میں تعارض پاتے، اختلاف پاتے، کنٹرڈکشن پاتے. اب بظاہر تعارض تو سامنے نظر آ رہا ہے. چند آیات بتا رہی ہیں کہ غیر مسلم کو قتل کرو علیہ باللہ، چند آیات بتا رہی ہیں کہ قتل کرنا حرام ہے. تو اس کنٹرڈکشن کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ کنٹرڈکشن در حقیقت